بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مشفوع منقوش فی اللوح والقلم جسمہ مقدس مطہر منور فی البیت والحرم شمس الضحیٰ بدر الدجیٰ نور الہدیٰ کہف الورا مصباح الظلم جمیل الشیم وجود والکرم واللہ عاصمہ وجبرائیل خادمہ والمعراج سفرہ الی سدرۃ المنتہی مقامہ قاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ خاتم النبیین سید المرسلین انیس الغربین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین محب الفقراء والغرباء والمساکین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین جد الحسن والحسین بالقاسم مظہر العجائب تجد عن لکا فی النوائب کل غم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد بولایتک یا علی یا علی یا علی صلوات پڑھیں وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا علی انت وشیعتک هم الفائزون صلوات رد و گزارشیں ہیں. ایک گزارش تو یہ تھوڑا سا قریب آ جائیے تاکہ ایک سلسلہ بنا رہے تو تھوڑا سا قریب آ جائیں. اور دوسری گزارش یہ ہے کہ ایک مرتبہ سورہ الحمد اور 3 مرتبہ سورہ اخلاص کے خلاف فرما کر مرحوم کی روح کو صاف فرما. صلوات پڑھیں. میرے محترم سامعین، رسالت معاذ کی بڑی مشہور و معروف حدیث ہے. نبی کا ارشاد ہے یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. اے علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں. اس حدیث میں نہ زمان کی قید ہے، نہ مکان کی قید ہے، نہ علاقوں کی قید ہے. یہ نہیں کہا کہ مدینے والے شیعہ کامیاب ہیں، عرب والے شیعہ کامیاب نہیں ہیں. یہ نہیں فرمایا کہ ایران والے شیعہ کامیاب ہیں، ہندوستان والے شیعہ کامیاب نہیں ہیں. نبی نے فرمایا کہ یا علی انت وشیعتک هم الفائزون. اے علی آپ بھی کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ بھی کامیاب ہیں. میرے محترم سامعین، پڑھے لکھے حضرات تشریف فرما ہیں، تاریخ جاننے والے لوگ تشریف فرما ہیں. ہمارے قبلہ عباس صاحب تشریف فرما ہیں اور یہاں آپ کے یہاں خدمتیں انجام دے رہے ہیں. تاریخ شاہد ہے کہ لوگوں نے بڑا اس بات پہ زور دیا ہے کہ وہ بھی علی کے شیعہ، وہ بھی علی کے شیعہ، وہ بھی علی کے شیعہ، وہ بھی علی کے شیعہ. میں آپ کو کتابیں دکھاؤں گا، بالکل ثبوت کے ساتھ، پروف کے ساتھ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ وہ بھی علی کے شیعہ، وہ بھی علی کے شیعہ، وہ بھی علی کے شیعہ، وہ بھی علی کے شیعہ. میری سمجھ میں یہ نہیں آ رہا تھا کہ آخر کار یہ سب کو شیعہ ثابت کرنے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں. لیکن جب میں نے نبی کی حدیث پڑھی یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ کامیاب اور آپ کے شیعہ کامیاب، تو مجھے سمجھ میں آیا کہ یہ اپنے بزرگوں کو شیعہ بنانے کے چکر میں نہیں ہے، کامیاب بنانے کے چکر میں ہے. صلوات پڑھیے نبی کی حدیث ہے. منزل سخت ہے، راہ دشوار گزار ہے، مرکب عقل کمزور ہے، اندھی باتوں کا شور ہے، بد عقیدگی کا زور ہے، زبانیں گنگ ہیں، عقل محو غفلت ہیں،
تقریر اور تحریر بدعقیدہ حکومتوں کی بارگاہوں میں جبین نیاز کو رسوا کیے ہوئے ہیں۔ ایسے حالات میں کلام کرنا بہت مشکل ہے، ایسے حالات میں زبان کھولنا بہت مشکل ہے، لیکن کتاب محبت کے ورق فطرت پر کتاب محبت کے ورق فطرت پر ہر باکردار ماں کی پاک دامنی نے انا کے سنہرے حروف میں تحریر کیا ہے، جب کبھی نیک و بد، خیر و شر، لطیف و کثیف، نور و ظلمت، حق و باطل، صدق و کذب کا فرق ختم ہونے لگے تو تیغ فکر کو خاک کربلا سے سیکل کر کے تو خدا کے لیے میرے ساتھ آئیے گا۔ پہلا اتفاق ہے اونچا ہار میں مجھے خطاب کرنے کا، نہ آج تک بحیثیت شاعر آیا ہوں نہ آج تک بحیثیت خطیب آیا ہوں۔ تو تعریف تو میں نے بڑی سنی ہے کہ بڑا اچھا مجمع ہے، ایک ایک لفظ سمجھتا ہے، تو بس میں چاہتا یہ ہوں کہ اشاروں میں ایک منزل تک آپ کو لے کے جاؤں۔ کتاب محبت کے ورق فطرت پر ہر باکردار ماں کی پاک دامنی نے انا کے سنہرے حروف میں تحریر کیا ہے، جب کبھی نیک و بد، خیر و شر، لطیف و کثیف، نور و ظلمت، حق و باطل، صدق و کذب کا فرق ختم ہونے لگے تو تیغ فکر کو خاک کربلا سے سیکل کر کے تیغ فکر کو خاک کربلا سے سیکل کر کے یزیدان عصر نو کے مقابل سوارا ہو جانا۔ اور دیکھو کامیابی کی فکر نہ کرنا، اس لیے کہ کامیابی وہی ہے جہاں علی ہے۔ 1400 سال ہو گئے، جتنا حملہ ہم پر ہوا، جتنی مخالفت اس قوم کی ہوئی، کسی اور قوم کی ہوتی تو نہ وہ قوم رہتی نہ اس کا عقیدہ۔ مگر قسم خدا کی 1400 سال کی تاریخ شاہد ہے، نہ آزادار مٹے نہ آزاداری۔ کل بھی آزاداری شان و شوکت سے، آج بھی آزاداری شان و شوکت سے، کل بھی آزادار زندہ، آج بھی آزادار زندہ۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ذرا تاریخ پڑھیں آپ، آزاداروں کو، علی والوں کو زندہ دیواروں میں چنوایا گیا، پوری دیواریں بنی ہوئی ہیں، ان کے خون سے گہرا بنایا گیا، سولیوں پر چڑھایا گیا، لیکن یہ آزادار نہ کل مٹے تھے، یہ آزادار نہ آج مٹے ہیں، اور انشاءاللہ نہ یہ آزادار کل مٹیں گے۔ کیوں قبلہ؟ وجہ کیا ہے؟ اب دیکھیں آپ عراق میں کتنے حملے ہو رہے ہیں، کتنے حملے ہو رہے ہیں عراق میں، کیا آتنک پھیلا رکھا ہے لوگوں نے، جہاں دیکھ رہے ہیں شیعہ کلنگ کا ٹارگٹ بنا رکھا ہے آپ نے، ان لوگوں نے کہ صاحب شیعوں کو چن چن کے مارا جائے، مگر قسم خدا کی نہ شیعہ مرتے ہیں اور نہ آزاداری ختم ہوتی ہے۔ اور ابھی دیکھیں دوسری بات، اور میرے نوجوان بھائی خاص طور سے توجہ فرمائیں، پوری مجلس غور سے سنیں، اس لیے کہ بہت جوابات دے کے جاؤں گا، میں یاد رکھیں انشاءاللہ میری مجلس کو۔ ہم کا کہا جاتا ہے کہ صاحب شیعہ نماز نہیں پڑھتے، مسجد میں بم دھماکہ ہوتا ہے تو مرتے شیعہ ہیں، مسجد میں بم دھماکہ ہوا مرے شیعہ، اور کہا جاتا ہے کہ صاحب یہ شیعہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا، یعنی ہم کا اعتراض ہے کہ یہ نماز نہیں پڑھتے، لیکن اگر مسجد میں بم دھماکہ ہوگا تو کون مرے گا؟ کہاں بھی مارے جاتے۔ 1400 سال سے توجہ، 1400 سال سے حکومت بھی ہمارے خلاف رہی، 1400 سال سے دولتیں بھی ہمارے خلاف خرچ کی گئی، مگر کل بھی آپ زندہ تھے، آج بھی آپ زندہ ہیں۔ سبب کیا ہے؟ لوگ پریشان ہیں کہ صاحب یہ سبب ہی سمجھ میں نہیں آتا۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کو مارتے کیوں ہیں لوگ؟ سبب کیا ہے؟ کا سبب یہ ہے کہ ان کو مار دو آزاداری رک جائے گی، لیکن ان کو یہ بے وقوفوں کو نہیں پتا ایک آزادار مرتا ہے تو کم سے کم 7 مجلسیں ہوتی ہیں۔ نہیں یہاں پر ساتھ نہیں ہے، ایک آزادار مرتا ہے تو کم سے کم 7 مجلسیں ہوتی ہیں، ایک مجلس میت پر، دوسری مجلس دینے کی، تیسری مجلس 10ویں کی، چوتھی مجلس 20ویں کی، پھر 6 کی مجلس، پھر 9 کی مجلس، پھر برسی کی مجلس۔ ایک مرتا ہے تو کم سے کم 7 مجلسیں ہوتی ہیں، تو آزاداری گھٹ رہی ہے کہ بڑھ رہی ہے؟ لوگ اس لیے مار رہے ہیں کہ آزاداری رک جائے، مگر قسم خدا کی نہ آزادار کل مٹے تھے نہ آزادار آج مٹے ہیں۔ سبب کیا ہے؟
وجہ کیا ہے آپ کے نہ مٹنے کی؟ میں آیا فرش اعضا پر، میں نے کہا سلام علیکم، آپ نے کہا وعلیکم السلام، کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ سلامت رہیں، آپ نے کہا آپ بھی سلامت رہیں۔ سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ اب ایک اور عجیب مسئلہ چل گیا کہ صاحب وہ فلاں آدمی ہمیں سلام نہیں کرتا، وہ بچہ ہمارے سامنے چھوٹا ہے وہ ہمیں سلام نہیں کرتا، اگر وہ سلام نہیں کرتا تو آپ کر لیجئے۔ شریعت نے یہ کہا سلام کرنا، سلام کرنے کا ثواب زیادہ ہے، جواب دینے کا ثواب کم ہے۔ سلام کرنا ہے مستحب، جواب دینا ہے واجب۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کوئی آپ کو سلام کرے تو آپ اسے بڑھ کے پہلے اولیت کریں۔ انشاءاللہ اگر غیرت دار نوجوان ہوگا تو 2-4 سلام کے بعد خود آپ کو سلام کرنے لگے گا، مگر آپ اولیت تو کریں۔ شریعت نے یہ نہیں کہا کہ صرف چھوٹا ہی سلام کرے گا، نہیں، اگر ادب تو یہی ہے کہ چھوٹا سلام کرے، لیکن اگر چھوٹا بے غیرت ہے، اس بات کو نہیں سمجھ رہا ہے، تو بڑوں کا فرض ہے اس کو پہلے سلام کرے، اولیت کرے کہ آپ سلام کر لیں۔ تو سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ جو ہم پر واجب ہوتا ہے وہ معصوم پر واجب ہوتا ہے۔ اب آپ کہیں گے واجب اور واجب کا فرق سمجھائیے۔ نماز آپ پر بھی واجب، نماز معصوم پر بھی واجب، لیکن آپ کی اور ہماری نماز چھوٹ جاتی ہے۔ اگر معصوم کی نماز چھوٹنے لگے گی تو سورج پلٹ کے آئے گا، نماز نہیں چھوٹے گی۔ میرے ساتھ رہے، خدا کے لیے میرے ساتھ رہے۔ نماز واجب، نماز معصوم کی نہیں چھوٹ سکتی، اس لیے کہ ہم پائے واجب، معصوم پائے واجب۔ اب ساری دنیا پریشان ہے کہ یہ عزادار مٹتے نہیں۔ ارے بے وقوفو، ہم کیسے مٹ جائیں گے؟ ہم کم سے کم دن میں 1 مرتبہ کہتے ہیں السلام علیکم یا رسول اللہ، السلام علیکم یا علی مرتضیٰ، السلام علیکم یا فاطمہ زہرا، السلام علیکم یا حسن مصطفیٰ، السلام علیکم یا حسین شہید کربلا، السلام علیکم یا زین العابدین، السلام علیکم یا محمد باقر، السلام علیکم یا جعفر صادق، السلام علیکم یا مرشد کاظم، السلام علیکم یا علی رضا، السلام علیکم یا محمد تقی، السلام علیکم یا علی نقی، السلام علیکم یا حسن عسکری، السلام علیکم یا مہدی آخر الزمان۔ سلام کرنا ہے مستحب، سلام کا جواب دینا ہے واجب۔ سلام کا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا آپ سلامت رہے، آپ نے کہا وعلیکم السلام، آپ بھی سلامت رہے، آپ بھی سلامت رہے۔ میں نے کہا السلام علیکم یا رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ کا سلام۔ نبی نے کہا تم بھی سلامت رہو، علی نے کہا تم بھی سلامت رہو، فاطمہ نے کہا تم بھی سلامت رہو، حسن نے کہا تم بھی سلامت رہو۔ جس قوم کو جینے کی دعا چاہتا معصومین دے، سلام کیا ہے، جواب سلام کیا ہے اور سلام کیا ہے؟ ہم نے کہا سلام علیکم، آپ سلامت رہیں، یہ دعا ہی تو ہے۔ آپ بزرگوں کو دیکھیں، جب ہم بزرگوں کو سلام کرتے تھے، ہم نے کہا نانی سلام، تو کہتی تھی بیٹا جیتے رہو۔ ہم نے عربی میں سلام کیا، انہوں نے اردو میں جواب دے دیا۔ تو سلام کا مطلب ہے آپ سلامت رہیں، جواب سلام کا مطلب ہے آپ بھی سلامت رہیں۔ ہم کہتے ہیں ابھی مجلس ختم ہوگی، آپ زیارت پڑھیں گے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، اے حسین، اے رسول کے بیٹے آپ کا سلام۔ ہم نے یہاں سے سلام کیا، کربلا سے جواب آیا۔ جس قوم کو جینے کی دعا کربلا والے دیں، اس قوم کو کوئی کیا مٹائے گا؟ بھئی اب یہ جملے تھے نوجوانوں کے لیے، اب یہاں بیٹھے ہوئے بزرگوں کے لیے۔
دیکھتا ہوں آپ کہاں تک تاریخ آشنا ہے. آپ کا امتحان, آپ کی سماعت کا امتحان. سلام کرنا ہے مستحب, سلام کا جواب دینا ہے واجب. دو لوگ آئے شہزادی جناب زہرا کے پاس, انہوں نے کہا نبی کی بیٹی سلام. جزاک اللہ مولا, جزاک اللہ مولا, آپ کو جزا دے. جو لوگ پہنچ گئے, تاریخی بات میں کر رہا ہوں, دو لوگ آئے, انہوں نے کہا رسول کی بیٹی آپ کا سلام. فاطمہ نے چہرہ گھما لیا. ان دونوں نے کہا اے شہزادی, کیا آپ نے اپنے بابا کی حدیث نہیں سنی؟ سلام کرنا مستحب ہے, سلام کا جواب دینا واجب ہے. شہزادی نے فرمایا تم نے یہ حدیث تو سنی ہے, کیا میرے بابا سے یہ نہیں سنی؟ یہ حدیث نہیں سنی, جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے مجھے ناراض کیا اس نے خدا کو ناراض کیا. جس نے خدا کو ناراض کیا وہ مسلمان نہیں ہے, کافر ہے. مسلمان کے سلام کا جواب واجب ہے, کافر کے سامعین, ہماری قوم کو مٹانے کی کوشش, مگر ناکام کوشش. پہلے آتنوادی پہنچے سیریا. اب چونکہ میں کبھی یہاں پر بحیثیت شاعر نہیں آیا ہوں تو پوری مجلس میں بس ایک خطا آپ کو سناؤں گا تاکہ تھوڑی سی شاعری بھی آپ سن لیں. کبھی آنا ہوا تو انشاءاللہ آپ کو شاعری بھی سناؤں گا. یہ آتنوادی پہلے تھے سیریا میں, شام میں, پھر یہ آتنوادی پہنچ گئے عراق کربلا کے اطراف میں. اور دیکھیں یہ بھی قیامت, ہمارا صبر دیکھیں, ہمارا ضبط دیکھیں. جب عزادار مارے جا رہے تھے تو لوگ آیت اللہ سیستانی صاحب کی خدمت میں پہنچے. کا قبلہ عزادار مارے جا رہے, 10 عزادار مر گئے. آیت اللہ سیستانی نے فرمایا صبر کرو. پھر لوگ پہنچے کہ حضور 50 عزادار مر گئے. آیت اللہ سیستانی صاحب نے فرمایا صبر کرو. پھر لوگ پہنچے کہ حضور 100 عزادار مر گئے. آیت اللہ سیستانی صاحب کہتے رہے صبر کرو, صبر کرو, صبر کرو. لیکن جب یہ آتنوادی سیریا سے جا کے عراق پہنچ گئے اور ان آتنوادیوں نے کہا ہم امام حسین کا روضہ منہدم کریں گے, جو آیت اللہ ابھی تک عزاداروں کو یہ حکم ارشاد فرما رہے تھے کہ صبر کرو, صبر کرو, انہوں نے حکم دیا کہ سارے عزاداروں کا واجب ہے کہ کھڑے ہو جائیں. میں پریشان تھا, کل تک کہہ رہے تھے صبر کرو, آج کہہ رہے کھڑے ہو جاؤ. یہ مسئلہ سمجھ میں نہیں آیا تو آیت اللہ نے جواب دیا کل تک مسئلہ عزاداروں کا تھا, آج مسئلہ امام حسین کا آ گیا. ہمارے علماء بتانا چاہتے ہیں کہ اگر تمہارا مسئلہ ہو تو صبر کرنا, اگر امام حسین کا مسئلہ ہو تو صبر نہ کرنا. کل تک تھے سیریا, آج آ گئے یہ آتنوادی عراق. تو اونچا ہار والوں یہ بتائیں کہ یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ کہ یہ آئے نہیں ہیں, لائے گئے ہیں. اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت. عراق میں غازی کا روضہ ہے نا, کربلا میں. اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت. یہ سب ملک الموت سے بلوائے گئے. سلامت رکھے. بس ایک ہی خطا پڑھوں گا میں شاید پوری تقریر میں اپنا, اور باقی انشاءاللہ نسلی گفتگو ہوگی. اب سجنے کو تیار ہے. پہلے تھے سیریا, اب آ گئے عراق. تو یہ آئے ہیں یا لائے گئے ہیں؟ اب سجنے کو تیار ہے غازی کی عدالت. یہ سب ملک الموت سے بلوائے گئے ہیں. عباس کے روضے سے صدا آتی ہے پیغام, یہ لوگ یہاں آئے نہیں, لائے گئے.
سامعین آزادار نہ کل مٹے تھے نہ آزادار آج مٹے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم لوگ سلام کرتے ہیں اور جسے سلام کرتے ہیں وہ زندہ ہے. آپ دیکھیں جب بھی مجلس ہوتی ہے آزادار آ جاتے. کیا کسی کو پیسے دے کے بلایا جاتا ہے؟ کہا نہیں. تو آتے کیوں ہیں؟ کہا آتے یوں ہیں کہ یہ جس کا فرش ادا ہے وہ زندہ ہے. اس فرش ادا کا وارث زندہ ہے. اور ہم اور جگہوں پہ جا کے بھی تقریریں کرتے ہیں. لوگوں کے سروں سے جاتی ہیں تقریریں, باؤنس ہوتی ہیں, مگر جیسے فرش ادا پہ آتے ہیں اور تقریریں کرتے ہیں ایک ایک لفظ سمجھتے ہیں لوگ. کہاں سے سیکھا یہ؟ کہ ہم اپنی ماں کو سلام کرتے ہیں. ہماری ماں نے عادی بنایا ہے فرش ادا کا. میں ہمیشہ کہتا ہوں ممبر سے, اور حق ہے یہ ممبر سے کہنے کا, کہ اپنے بیٹوں کو انجینئر بنائیے, ڈاکٹر بنائیے, آئی ایس بنائیے, پی سی ایس بنائیے, مگر مذہب کی تعلیم ضرور دیجیے. اس لیے کہ مرنے کے بعد آپ کا بیٹا پی سی ایس ہے, اس سے فرشتے خوش نہیں ہوں گے, اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. آپ کا بیٹا آپ کو فاتحہ پڑھ رہا ہے, آپ کے لیے قرآن پڑھ رہا ہے, اس سے خوش ہوگا خدا, اس سے درجات میں بلندی ہوگی. تو اپنے بچوں کو سب کچھ بنائیے. حدیث ہے نبی کی, اطلب العلم من المہد الى اللحد, علم حاصل کرو ماں کی گود سے قبر تک. یہ نہیں کہا کہ صرف مذہب, یہ نہیں کہا کہ صرف دنیا. علم تمہاری میراث ہے. مولا فرماتے ہیں کہ غیر سے بھی مل رہا تو حاصل کر لو. تو اپنے بچوں کو مذہب ضرور پڑھائیے, اسلام کے بارے میں ضرور بتائیے, معصومین کے بارے میں ضرور بتائیے. اور دیکھیں آپ کی بستی میں تو ماشاءاللہ ایک زمانے سے ہمارے مولانا خدمت کر رہے ہیں. زبردست صلاحیت من شخصیت ہے جو آپ کی اس بستی میں ہے. ان سے کسب علم کیجئے, ایسا نہ ہو کہ یہ چلے جائیں تو آپ افسوس کریں کہ ہائے کل تک وہ تھے لیکن ہم نے حاصل نہ کیا. اس لیے کہ قیمت اسی وقت محسوس ہوتی ہے جب کوئی چیز آپ کے پاس نہ ہو. 1400 برس سے پلاننگ ہو رہی ہے کہ یہ آزادار مٹ جائیں, یہ آزادار ختم ہو جائیں, لیکن نہ آزادار مٹے. کیوں؟ سلام ہم کرتے ہیں, سلام, اور آتا ہے جواب سلام. 2 لوگ آئے تھے درے بطول پہ, توجہ, 2 لوگ آئے تھے درے بطول پر, آئے مگر مایوس گئے, جواب سلام نہیں ملا. بڑی دور لے کے جانا چاہ رہا ہوں میں آپ کو. جواب سلام نہیں ملا, آئے ضرور, میری طرح متوجہ رہے, آئے ضرور مگر مایوس گئے. کیوں گئے مایوس؟ کہ جواب سلام نہ ملا. نبی آئے شہزادی کے گھر, کہ بیٹی علی کہاں ہے؟ علی کو بلایا گیا. بیٹی حسن اور حسین کہاں ہے؟ حسن اور حسین کو بلایا گیا. پنجتن بیٹھ گئے خانہ بطول میں, دسترخوان سج گیا, دخل الباب ہوا. کسی نے آ کے کہا یا نبی اللہ. نبی نے کہا ہاں کہو. یا نبی اللہ بھوکا ہوں, روٹی چاہیے. نبی نے کہا تو اللہ سے مانگ. چلا گیا مانگنے والا, پھر دخل الباب ہوا. پھر نبی نے کہا کیا ہے؟ کہا مسکین ہوں, روٹی چاہیے. دسترخوان بچھائے, کھانا کھا رہے پنجتن. نبی نے فرمایا تو اللہ سے مانگ. تیسری مرتبہ آیا, دخل الباب کیا, کہا روٹی چاہیے. اہل بیت روٹی کھا رہے, مگر نبی نے فرمایا تو اللہ سے مانگ. شہزادی نے فرمایا بابا ہمارے دروازے سے آج تک کوئی مایوس نہیں گیا, یہ 3 بار کوئی آیا, آپ نے اس سے کہا تو اللہ سے مانگ, تو اللہ سے مانگ, تو اللہ سے مانگ. یہ بطول کا دروازہ ہے, یہ فاطمہ کا دروازہ ہے, اس دروازے سے کوئی مایوس نہیں جاتا. رسول نے فرمایا بیٹی فاطمہ یہ انسان نہیں تھا, یہ فرشتہ نہیں تھا, یہ شیطان تھا. یا علی یہ شیطان تھا, شیطان. بیٹی فاطمہ یہ شیطان تھا, شیطان. قانون بنا درے فاطمہ زہرا کا کہ درے فاطمہ زہرا سے جو واپس جائے گا, درے فاطمہ زہرا سے جو مایوس جائے گا. یا علی, یا علی. یہ وہ گھرانہ ہے کہ بھوکے رہے, کھانا دے دیا, روزے پروزے رکھے, اپنے آگے کا کھانا دے دیا, مگر یہ 3 بار آیا. نبی نے کہا تو اللہ سے
پورے 1 گھنٹے کی مجلس ہوگی، وہ ہو سکتا ہے کم ہو جائے، 55 منٹ یا 50 منٹ کی ہو جائے، تو میرے پاس ٹائم نہیں بچا، مجھے اس وقت ممبر میں بیٹھے ہوئے 25-26 منٹ ہو گئے، بس میں بہت جلدی سے منزل پر پہنچ رہا ہوں۔ بڑی توجہ، نبی نے فرمایا یا علی انت وشیعتک هم الفائزون، اے علی آپ کامیاب اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ لفظ شیعہ آیا ہے کہ آپ کے شیعہ، یا علی انت وشیعتک کا، جہاں عربی میں لفظ کا استعمال، حرف کا استعمال ہوتا، وہاں معنی تیرے کے ہوتے ہیں۔ نبی نے تخصیص کی ہے، یا علی انت وشیعتک کا، اے علی تم اور تمہارے شیعہ، کیونکہ نبی کو پتا تھا کسی اور کے بھی بنا لیے جائیں گے۔ میں نے بڑا تاریخی جملہ کہہ دیا، قبلہ یہ لفظ شیعہ مختص ہے مولا علی کے چاہنے والوں کے لیے نبی کے دور سے ہی، حالانکہ قرآن کی ایک آیت میں جناب موسیٰ کے چاہنے والے کو بھی شیعہ کہا گیا ہے۔ قرآن میں 4 مرتبہ آیا لفظ شیعہ، سورہ قصص میں آیا، سورہ نساء میں آیا، سورہ صافات میں آیا۔ اور جو لوگ بات کرتے ہیں نا کہ ہر چیز قرآن سے مانیں گے، وہ دکھا دیں اپنے مذہب کا نام قرآن میں۔ صلوات پڑھ دیجیے۔ ایک صلوات اور پڑھ دیجیے۔ اے علی آپ کامیاب ہیں اور آپ کے شیعہ کامیاب ہیں۔ ہر دور میں جس دور میں بھی علی کا شیعہ ہوگا وہ کامیاب ہوگا۔ ایک تھا شیعہ علی کا، کتاب کا نام ہے کوكب دری، رائٹر کا نام ہے ملا صالح کشفی الحنفی۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے ایک شیعہ آیا اور آنے کے بعد مولا علی کے پاس اس نے کہا یا علی میں نے چوری کی ہے۔ مولا نے فرمایا اگر پھر اقرار کر لے گا تو تیری انگلیاں کاٹ دوں گا۔ اس نے پھر اقرار کر لیا، مولا علی نے اس کی انگلیاں کاٹ دی۔ سنا ہے واقعہ آپ نے؟ ایک چور آیا تھا، وہ کوئی اور نہیں تھا، شیعہ تھا، اس کی انگلیاں کاٹ دی مولا علی نے۔ وہ واقعہ پورا پڑھوں گا۔ ایک شخص اور آیا، اس نے کہا یا علی میں نے چوری کی ہے۔ مولا علی نے کہا جا میں نے تجھے معاف کر دیا۔ ایک صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے، تاریخ کے بڑے لمبے صاحب تھے، وہ کھڑے ہو گئے، کہتے یا علی آپ نے یہ کیا کیا؟ چور کی سزا یہ ہے کہ انگلیاں کاٹ دی جائیں۔ مولا نے کہا خاموش، میں علی ہوں، میں امام ہوں، اگر کوئی گناہگار امام کے سامنے اپنے گناہ کا اقرار کر لے تو معصوم کو حق ہے چاہے سزا دے یا معاف کر دے۔ میں نے اسے معاف کر دیا۔ وہ جو آیا تھا اس کی کاٹ دی انگلیاں۔ اب جب انگلیاں کٹی تو کٹی ہوئی انگلیاں ثابت ہاتھ پر رکھ کے نکلا گلیوں میں تعریف کرتے ہوئے علی کی کہ میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو اسد اللہ ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو باب العلم ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو اسلام ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو ایقان ہے، میرے ہاتھ اس نے کاٹے جو ایمان ہے۔ لوگ جمع ہو گئے، چاہنے والے بھی جمع ہو گئے۔ ایک منافق آگے بڑھ کے کہتا ہے علی نے تیرے ہاتھ کاٹ دیے، تو علی کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ یہ کہتا ہے ارے دیوانے، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ علی کی حقیقت ہے۔ نہیں نہیں نہیں، تھک گیا، یہ علی کی فضیلت نہیں ہے، یہ علی کی حقیقت ہے۔ مجمع لگا ہوا ہے، کسی شخص نے دوڑ کے جا کے علی سے کہا یا علی آپ نے جس کی انگلیاں کاٹی تھی میرے مولا وہ تو آپ کی فضیلت بیان کر رہا ہے۔ کہا اچھا، جاؤ بیٹا حسن بلا کے لاؤ۔ دیکھیں مرتبہ، دیکھیں مولا کی محبت کا مرتبہ، دیکھیں جس کو سزا دی تھی نا علی نے، پاک کیا تھا نا علی نے، اس نے جب قصیدہ پڑھا تو مولا حسن سے فرمایا کیا مولا علی اس سے نہیں کہہ سکتے تھے جو سنانے آیا تھا؟ کہتے جاؤ بلا لو۔ کہ نہیں بیٹا حسن جائیں، آپ بلا کے لائیں۔ مولا حسن گئے، بلا کے لائے، یہ آیا
اور آنے کے بعد اس نے اپنی نگاہوں کے سارے منظروں کو علی کی نالے نے مبارک پہ رکھ دیا. اپنی نگاہوں کے سارے منظروں کو علی کی نالے نے مبارک پہ رکھ دیا. سر جھکا کے کھڑا ہو گیا. علی نے کہا چاہتا کیا ہے, تمنا کیا ہے, خواہش کیا ہے, آرزو کیا ہے؟ ہاتھ جوڑ کے کہتا یا علی کوئی تمنا کوئی خواہش دل میں اس وقت تک ودیت ہی نہیں کرتی جب تک آپ کی اجازت نہ مل جائے. میرے مولا, میرے آقا, میرے مولا, دل میں کوئی خواہش اس وقت تک ودیت ہی نہیں کرتی یا علی جب تک آپ کی اجازت نہ مل جائے. میرے مولا آپ کو کیسے بتاؤں کہ خواہش کیا ہے, مولا آپ کو کیسے بتاؤں کہ تمنا کیا ہے, مولا آپ کو کیسے بتاؤں کہ آرزو کیا ہے. مولا فرماتے میں نے سنا ہے کہ مجمع عام میں تو میرا قصیدہ پڑھا ہے. یہ شخص کہتا ہے میرے مولا من کے باشم سنائے تو گویم, من کے باشم سنائے تو گویم کہ خدا اور رسول کو تسکناب. یا علی میری کیا حیثیت کہ میں آپ کا قصیدہ پڑھوں, آپ کا قصیدہ تو اللہ پڑھتا ہے, رسول اللہ پڑھتے. آپ کا قصیدہ تو اللہ پڑھتا ہے, رسول اللہ پڑھتے. مولا علی نے فرمایا بیٹھ جا. یہ بیٹھ گیا, انگلیاں سنبھال. اس نے اپنی انگلیوں کو کٹے ہوئے حصے سے ملایا. علی نے اپنی ردا رکھی, دستے الہی پھیرا, دستے الہی پھیرا, انگلیاں جڑ گئی. اب صرف اپنی بات نہیں, تاریخ کی ساری کتابوں کو شرح نقوی کا چیلنج ہے. اگر کسی نے پڑھا ہو تو مجھے بتا دے, میرے علم میں اضافہ ہوگا. علی نے انگلیاں جوڑ دی. کسی تاریخ میں نہیں لکھا کہ جو علی نے انگلیاں جوڑی تھی اس میں نشان آیا ہو. بڑی قیمتی بات کر رہا ہوں, میرے ساتھ رہیے گا. علی نے جو انگلیاں جوڑی تھی اس میں نشان آیا ہو. میں نے کہا یا علی یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آتا. یہاں نشان بچتا نہیں, وہاں نشان مٹتا نہیں. نشان رکھے, جہاں چاہے نشان مٹا دے. کعبے کا نشان مٹا نہیں پا رہے لوگ. ایک سے ایک بڑے انجینئر کو بلایا گیا ہے. کیا سمجھ رہے ہیں آپ, یہ آسان کام ہے؟ لوگوں کے دلوں پہ خنجر چلتے ہیں جب وہ نشان دیکھتے ہیں. بس علی, بس علی, بس علی, بس علی. بڑے سے بڑے پیدا ہوئے, کوئی نہیں آ پایا کعبے میں سوائے علی کے. جب بھی دیکھتے ہیں نشان پریشان ہوتے ہیں. بڑے انجینئرز بلا لیے گئے, بڑے بڑے, مگر کعبے کے نشان کو نہ مٹا پائے. نہ کل کعبے کا نشان مٹا تھا, نہ آج کعبے کا نشان مٹا. لیکن علی نے جو انگلیاں جوڑی تھی نا, کسی تاریخ نے نہیں لکھا کہ بال بھی برابر کوئی فرق رہ گیا ہو, کہ پہلے جیسے نہیں ہے. میں عالم تصور میں گیا مولا کے پاس. میں نے کہا میرے آقا یہ بتائیے کہ انگلیاں جوڑنا تھی تو کاٹی کیوں, اور کاٹ دی تھی تو جوڑی کیوں؟ یا علی, میرے مولا یہ فلسفہ سمجھ میں نہیں آیا. آپ کو انگلیاں جوڑنا تھی, آپ تو عالم الغیب ہے, آپ کو تو پتا تھا کہ یہ معافی مانگے گا, آئے گا, قصیدہ پڑھے گا, میں پھر اس کی انگلیاں جوڑوں گا. یا علی انگلیاں جوڑنا تھی تو کاٹی کیوں, کاٹی تھی تو جوڑی کیوں؟ انگلیاں جوڑنا تھی تو کاٹی کیوں, اور کاٹی تھی تو جوڑی کیوں؟ آواز علی آئے گی, انگلیاں کاٹنا گناہوں کی سزا تھا, انگلیاں جوڑنا محبت کی جزا ہے.
اسٹیشن بنا ہوا ہے. کا کس کے نام پر ہے؟ کا نظام الدین اولیاء کے نام پر. یہ کون تھے؟ اب آپ جب بھی دلی جائیں نا تو ایک فاتحہ ضرور پڑھیے گا نظام الدین اولیاء کو. اور بڑے دیوانے تھے مولا علی کے. اور ولی وہی ہوتا ہے جو علی کا دیوانہ ہو. باقی ولی ہو ہی نہیں سکتا. علی کی محبت کے بنا ایک شخص آیا خواجہ نظام الدین اولیاء کے پاس اور اس نے کہا حضور آپ بھی ولی علی بھی ولی. کہا ہاں بے شک میں بھی ولی علی بھی ولی. کہا جب حضور آپ بھی ولی ہے علی بھی ولی ہے تو آپ کی اور علی کی ولایت میں فرق کیا ہے؟ علی بھی ولی آپ بھی ولی. خواجہ نظام الدین اولیاء نے جواب دیا خاموش ہو جا. میری ولایت میں اور علی کی ولایت میں زمین آسمان کا فرق ہے. علی اللہ کی وجہ سے ولی ہے اور ہم علی کی وجہ سے. چاہنے والا. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے محبت کرنے والا. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے اطاعت کرنے والا. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے فالو کرنے والا. شیعہ کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والا. ایک مطلب نہیں ہے شیعہ کا جو بھی علی سے محبت کرے مگر بے معرفت ہی, دکھاوا نہیں. جہاں جہاں دکھاوا ہے وہاں کوئی جزا نہیں ہے اور جہاں معرفت ہے ریئلٹی ہے سچائی ہے وہاں جزا ہے. کا علی کا اور میرا بھی میری ولایت ایسے ہے جیسے زمین آسمان کا فرق. علی اللہ کی وجہ سے ولی ہے. ہم علی کی وجہ سے ولی ہیں. ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. ولی ہو گئے یا علی کہنے والے. جتنے جتنے لوگوں نے علی علی کہا وہی ولی ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس سال کا پورا ٹاپک ہے میرا صرف صوفیت پہ, صرف ولیوں کے بارے میں. ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے ولی گزرے ہیں. ایک ولی گزرے سلطان سخی باہو, بہت بڑے ولی تھے. کوئی بھی جاتا تھا ان سے دعا کے لیے کہ ہمارے پاس اولاد نہیں ہے اولاد دے دیجئے تو کہتے تھے جا ایک تسبیح وہاں بیٹھ کے پڑھ. کا کیا پڑھنا ہے؟ حق باہو بے شک باہو. سخی سلطان باہو نام تھا ان کا. کہتے تھے حق باہو بے شک باہو پوری ایک تسبیح پڑھ. وہ تسبیح پڑھ کے آتا تھا یہ دعا مانگتے تھے اس کی مراد پوری ہو جاتی تھی. تو یہ کیا پڑھواتے تھے؟ حق باہو بے شک باہو. پتہ ہے آپ کو حق باہو بے شک باہو 50 بار پڑھ. حق باہو بے شک باہو. ہم خود پریشان تھے کہ آخرکار یہ کیا پڑھواتے. اب جو ہم نے علم العداد دیکھا بے کے 2 باہو, بے کے 2 الف کا 1 3 ہے کے 5 باؤ کے 6. میری تو میتھمیٹکس اچھی ہے نہیں, میں نے تو 8 سے کیا ہے. بے کے 2 الف کا 1 ہے کے 5 1 2 3 اور 5 8 واو کے 6. حق 14 بے شک 14. سلام پڑھیے بھائی. پوری 100 مرتبہ کہو وہاں بیٹھ کے حق 14 بے شک 14. تب تمہارے لیے دعا کروں گا. اور دعا کرتے تھے تو دعائیں پوری ہوتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ جن دعاؤں میں واسطہ ارے قبلہ آدمی کیا آدم کی دعا بغیر ان کے قبول نہ ہوئی. ارے بھیا جب ابا کی دعا قبول نہیں ہوئی بغیر اہل بیت کے تو اولاد کی دعا. علی کی محبت قسم خدا کی. بس ملتوی ہو گئی گفتگو, پھر کبھی آؤں گا تفصیلی گفتگو کروں گا. آخری بات اور یہی سے ربط مسائل. علی کی محبت. یہ نہ سوچیے کہ میں بہت کمزور ہوں. جناب مختار جب قید خانے میں تھے تو جناب مختار کا اسٹیٹمنٹ ہے کہ میں سوچتا تھا کہ میں اتنا کمزور, طویل القامت تو تھے ہی, کہتے تھے میں اتنا کمزور تھا نہیں کو لاغر تھا. میں سوچتا تھا کہ کیسے ماروں گا دشمنان حسین کو.
مگر پھر یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتا تھا علی نے کہا ہے ماروں گا تو ماروں گا. خدا کے لیے اس لفظ کا لطف لیتے. باڈی ہے نہیں, جسا اسا ہے نہیں, بدن بدن ہے نہیں, کیسے مارتا. مگر یہ سوچ کے مطمئن ہو جاتا تھا علی نے کہا ہے تو ماروں گا. تو علی کی محبت اگر دل میں ہے تو پھر اختیارات اتنے طویل ہوتے ہیں کہ انسان کی فکر میں بھی نہیں آتے. مگر شرط ہے محبت اور خلوص. جو کام خلوص سے کیا جاتا ہے اس کی ویلیو الگ ہوتی ہے, اہمیت الگ ہوتی ہے. بس آخری بات خلوص. میں بتاؤں خلوص کی اہمیت کیا ہے. نبی اللہ نے ہجرت کی, 40 قبیلوں کے سردار باہر کھڑے رہے, علی بستر پہ سوتے رہے. کوئی پہچان نہیں پایا نبی سو رہے ہیں یا علی سو رہے ہیں. اللہ نے کہا وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ, پھر دیکھے جا رہا ہوں قیامت کی چیز. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ. شب ہجرت علی نے نفس دے دیا, مرضی لے لی. اب دیکھیے قبلہ بتائیں گے, یہ عربی کی گرامر ہے. مرضی, رضا, رضی, ارضا, ارتضا, یہ سب لفظ جو ہے نا مرضی سے نکلی ہے. مرضی کس کے پاس ہے؟ علی کے پاس. اب لوگ کہتے ہیں رضی, اس کے بعد اللہ لگاتے. مرضی کس کے پاس ہے؟ اسے راضی مت کرو, اس سے راضی کرو. جس نے علی کو راضی کیا اس سے خدا راضی. اور یہ بھی بات یاد رکھیے گا, آپ لوگ چپ ہو گئے تو مجھے مجبوراً یہ جملہ کہنا پڑ رہا ہے, ورنہ میں سوچا تھا یہیں سے نکل جاؤں. یہ بات یاد رکھیے گا, اللہ راضی نہیں ہوتا, اللہ ناراض نہیں ہوتا. کوئی کبھی یہ سمجھے کہ اللہ راضی ہو گیا اللہ ناراض ہو گیا, نہ. اسی لیے نماز جو پڑھی جاتی قربتاً اللہ, رضی اللہ کے لیے نہیں, قربتاً اللہ. اللہ راضی نہیں ہوتا. کوئی یہ اگر سمجھتا ہے تو توحید کے حوالے سے باطل اس کا عقیدہ ہے. اللہ راضی نہیں ہوتا, اللہ ناراض نہیں ہوتا. اللہ میاں غصے ہو گئے, اللہ غصے بھی نہیں ہوتا. اللہ میاں خوش ہو گئے, اللہ خوش بھی نہیں ہوتا. کیوں؟ خوش ہونا, ناراض ہونا یہ ہے کیفیت. جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے وہ اللہ نہیں ہوتا. آپ نے اتنی آرام سے سن لیا. پانچویں امام امام محمد باقر علیہ السلام نے معصوم نے ارشاد فرمایا کہ راضی ہونا, ناراض ہونا یہ کیفیتیں ہیں. یعنی میں راضی ہوں, اس کا مطلب پہلے ناراض تھا, یعنی پہلے اس کیفیت میں تھا اب اس کیفیت میں آ گیا. معصوم فرماتے ہیں جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے وہ اللہ نہیں ہوتا, کیونکہ کیفیت ہے مخلوق, اللہ ہے خالق. جو کیفیتوں کے درمیان کروٹیں بدلے وہ خدا نہیں ہوتا. چاہنے والوں نے پوچھا مولا تو اللہ راضی ہے ہم سے, اللہ ناراض ہے ہم سے, ہم یہ کیسے پتا کرے؟ معصوم نے فرمایا اسی لیے تو اللہ نے وجہ اللہ کو بنایا ہے جس سے وجہ اللہ راضی. وجہ اللہ کو دیکھتے رہو جس سے اللہ کا چہرہ راضی, اس سے اللہ راضی, جس سے علی ناراض. تو اختیارات ان کی محبت جو دیتی ہے وہ بے مثال ہوتے. علی سو رہے ہیں بستر پر. علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب مرحوم کا ایک جملہ یاد آ رہا ہے. وہ فرماتے تھے کہ قبلہ جاگتے میں تو انسان کی کاپی کر سکتا ہے, پھر آپ نے اتنی پذیرائی کی اس جملے کی, اتنی خوبصورتی سے سنا. ایک جملہ اور سناتا ہوں علامہ عرفان حیدر آبادی صاحب کا ہی, کیونکہ کوشش کرتا ہوں کہ جس کا جملہ ہے اس کا نام لے کے آپ کو سنا دوں تو اس مرحوم کی روح کو بھی اثار ہو جائے گا. علی صبح ہوئی اور کافر
اندر آئے, اب جو دیکھا تو علی. لیکن کافروں نے کیا کہا تھا؟ کافر کیا سمجھ رہے تھے؟ محمد سو رہے ہیں. نصیری کیا سمجھ رہے تھے؟ ہمارا خدا سو رہا ہے. بھائی علی کو کافروں نے غلط سمجھا, کہا محمد ہے. نصیریوں نے غلط سمجھا, کہا خدا ہے. نہ محمد تھے نہ خدا تھا. کون؟ جو دھوکے ہوئے. کافروں نے محمد سمجھا یا علی یا علی, کافروں نے محمد سمجھا, نصیریوں نے خدا سمجھا. مرحوم عرفان حیدر آبادی صاحب ارشاد فرماتے تھے کہ یا علی تیری عظمتوں کے نثار, میرے مولا تیری فضیلتوں کے نثار, میرے سرکار تیری بلندیوں کے نثار. یا علی تجھ کو غلط سمجھنے والوں نے بھی یا محمد سمجھا یا